اللہ فرماتے نے میرے خلیل نے بیت اللہ دی بنیاد تے کی کیا ربنا تقبل منا اچھی ذرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے پاک پروردگار میں تیرا گھر بنا رہا ہوں تے اللہ نے مسجد نو اپنا گھر کے فرمایا میرے خلیل وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اے میرے گھر نو پاک بھی کر کس تو بتاں تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے یا رب صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت ہی عقیدت نال، محبت نال، احترام نال، بلند آواز نال درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، دوستو اور بھائیوں، کڑک دی بھی کٹائی ہو رہی ہے، انسانہ دی بھی کٹائی ہو رہی ہے. میں کافی دیر سوچدا رہا بھئی ساڈے گھر برباد کیوں نے، ساڈے گھر پریشانی کیوں ہے، ساڈے گھر ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، یرکان، نامعلوم بیماریاں کیوں نے. کروڑاں کمان والے کروڑاں وچ پریشان نے، ارباں کمان والے ارباں وچ پریشان نے، بلکہ کروڑاں کمان والے کروڑاں لا دیندے نے لیکن ٹینشن نہیں مکدی. کیوں نہیں مکدی؟ اسی کیوں برباد ہاں کہ اسی اللہ دے گھر برباد کر دیتے. اسی کیوں اجڑ گئے کہ اساں اللہ دے گھر اجاڑ دیتے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. میں جو جیتا ہوں کہ تیرا نام رہے، ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد دی اہمیت، مسجد دی فضیلت اور مسجد دی محبت تو بے خبر نے، اور انہیں بے خبر نے کہ 5 دفعہ مسجد دے سپیکراں وچ اللہ دی بڑائی دا اعلان ہوندا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ. اور فجر دی اذان وچ الصلاۃ خیر من النوم، اور نماز کھڑی ہوئے قد قامت الصلاۃ سپیکر اندر. لیکن مجال ہے کسے مسلمان نو توفیق ہوئے بھی او مسیتے آ جاوے. دنیا دی دوڑ ہے، پیسے دی دوڑ ہے. گھر دے 5 بندے نے، 5 ہی پیسے پیچھے نس رہے. گھر دے 10 بندے نے، 10 ہی پیسے پیچھے نس رہے نے. گھر دے مرد نے، گھراں دیاں عورتاں نے، بس پیسہ ہی پیسہ. لیکن پیسہ بھی عجیب چیز ہے، بے ہاتھ نہیں آ رہا بیچاریاں دے. چاہندے نے بے رات تو پہلے ساڈی کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، اسی سارے میاں ہی بن جائیے. لیکن قسمت دی بات ہے، قسمت دی بات ہے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء بولو قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کئی نو بیٹھیا روزی دے رہے ہے، کوئی سارا دن خاک چھان دینے، ساری رات سوندے ہی نہیں، اور انہاں نو سکھ دی نیند آندی نہیں، اور انہاں نو پھر بھی دنیا ملدی نہیں. اگر دنیا بنان والے نال رابطہ ہوندا اور باضابطہ ہوندا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان والے دا اعلان ہے تھوڑی روزی میں آسمانہ چ رکھی ہے، اور اسی کتے لبنے زمین ہے، زمین نو کھٹ 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 مر گئے، اور آسمان الگ ہی کہہ رہے ہیں میرے نال رابطہ کرو، میرے نال رابطہ کرو، کال ملاؤ. ساڈی کال فیکٹری والے نو جا رہی ہے، کارخانے والے نو جا رہی ہے، مل والے نو جا رہی ہے، مل آنر نو جا رہی ہے، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، راہ صاحب، سب نو کالاں جا رہی ہیں. اور اگر کال نہیں جا رہی، اللہ وال نہیں جا رہی. جدو تیری کال اللہ نال کٹی ہوئی ہے، تیری مصیبت کٹ دی. این خیال استو محال استو جنو ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ. اللہ کہنا مصیبت ہی میرے حکم نہ لے آندی ہے، میرے حکم دے بغیر تے درخت دا ایک پتا بھی حرکت. اس واسطے رابطہ آسمان نال کرو. تسی زمین والے نے پیر پھڑی پے ہو، اس تو بہتر سی تو اللہ دے پیراں میں سجدہ کردا، اللہ نو اپنا حال سناندا، اللہ نو اپنا دکھڑا سناندا، اللہ نو اپنی کہانی سناندا. او زمین و آسمان دا بادشاہ تیرا کوئی بندوبست کردا. تو کس دیو منتا کر رہے ہیں؟ تو کس دے پیراں تے پے رہے ہیں؟ یس سر، اوکے سر، اچھا سر. تو او دے قدمج سجدے سر رکھ. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس نو منا. اور کتے منا؟ اللہ پاک نے مسجد نو اسلام دا مرکز بنایا ہے، مسجد اسلام دا سینٹر ہے، مسجد اسلام دی چھونی ہے. تو کس طرح دا مسلمان ہے کہ تو اسلام والی جگہ نو ہی بھول گئے، تو اسلام دے سینٹر نو ہی بھول گئے، تو اسلام دے مرکز نو ہی بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا، وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ پاک نے اپنے خلیل نو پہلا حکم یہ دیتا کہ میرے خلیل تیری قربانی اپنی جگہ، وطن چھوڑنا اپنی جگہ، بادشاہ نل مقابلہ کرنا اپنی جگہ، ماں باپ دی جدائی اپنی جگہ، جوان بیٹے دی قربانی اپنی جگہ،
اس دا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن میرا ایک گھر بناؤ جس گھر دے اندر آ کے میرے منگتے میرے کو منگن، جس گھر دے اندر آ کے میرے سوالی میرے کو سوال کرن، اور جس گھر دے اندر آ کے پریشان حال، دکھی حال، مصیبت زدہ مسلمان میرے سامنے ہاتھ اٹھاوے اور کہے اللہ میں چودھری خان ملک راہ بن کے نہیں آیا، میں تیرے دردہ منگتا بن کے آیا، میں آج تیرے کو تیرے کرم دا سوال کرنا آیا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں ہے تے سب کچھ تیرے گولی، للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہے تے تیرے گول، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے منافقہ نو کی پتا، منافقہ نو علم ہی نہیں، منافقہ عقل ہی نہیں، دماغ ہی نہیں، سب کچھ تے ہے کہ دے کول، بولو اللہ کول ہے، تے اللہ کو منگنا ہے تے اللہ دے گھر آؤ، بھائی کسی کو منگنا ہوئے تے بندہ وہ گھر ہی جاندہ ہے نا، گھر ہوئے ارشد دا تے بندہ بوئے اکرم دے تے جا کے کھڑا ہو جائے، سارے کہنے دے چکل دے چکل، بھائی گھر میرا ہے، کوئی بھائی گلزار دے گھر ٹر جائے آنا تو میرے کول سی، اور واحد مسجد ہے، مسجد جس نو اللہ نے اپنا گھر گیا ہے، اللہ نے مسجد نو کی گیا ہے، اس تو وڈی کو شان ہے کہ اللہ مسجد نو اپنا گھر کہہ رہے ہیں، اور کی کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اے میرے پیارے خلیل ذرا ایک میرا گھر بناؤ، میرا تسی دنیا میں چاہے ہو اللہ تو انو جوانیاں نصیب کریں، بچہ کل بالغ ہو جائیں، ماں باپ سوچ دینے ایدہ گھر بناؤ، یہ آپ پر کڈے تے کی کہندہ ہے میرا گھر بناؤ، میرا نہیں صرف گھر نہیں بناؤ، میری کوٹھی بناؤ، میرا بنگلہ بناؤ، میرا محل بناؤ، اللہ فرماتے نے میرے بندے میرا گھر بناؤ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اے میرے خلیل میرا گھر بناؤ، وَإِسماعیل تے اپنے پتر اسماعیل نو بھی نال لے لو، اے قرآن کریم دی ایت کریمہ میں نو دس دیئے، اللہ نے ذکر پہلے ابراہیم علیہ السلام دا کیتے ہیں، بعد وچ ذکر اسماعیل علیہ السلام دا کیتے ہیں، حالانکہ کم زیادہ اسماعیل علیہ السلام کیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تے یہ دعا کیتی ہے یا پتھر جوڑے نے، پتھر چکڑا بھی اوکھا ہے، مستری دا کم انہا اوکھا نہیں ہوندہ، جنہ تے دیاڑی کینوں زیادہ مل دی ہے دسو اللہ نے قاعدہ تے قانون دسے آئے کہ جدو کوئی نیکی دا کم ہوئے نسبت وڈے اول ہوندی ہے، کم تے جوان کر دینے، کم تے بچے کرنگے،
کم تے مزدور کرنگے، کم تے دہاڑی دار کرنگے، پر نام مستری دا ہوئے گا نا کہ دا۔ اللہ فرمایا خلیل تو مستری بن جا تے اپنے بیٹے اسماعیل نو مزدور بنا لیں، تے ایک پتھر میں جنت وچوں بھیجاں گا جدا نام حجر اسود ہے، جتھے جتھے جان دی ضرورت پے گی یو لفٹ دا کم دے گا، جیڑے پاسے ضرورت پے گی پتھر چلدا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے امیرہ، اللہ نے پروٹوکول ابراہیم علیہ السلام نو کیوں دیتا ہے؟ کوئی بھی کم ہوئے نسبت بزرگا وال کیتی کر، اس واسطے لوگ دعا دن دن اللہ تینو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سن دینا دن دعا کی کہنے دن دگنی تے رات، حالانکہ کام کرن دا ٹائم دن ہے رات نہیں، رات تے سونا ہی ہوندہ ہے نا، اور تو سا میں سونا ہی ہوندہ ہے نا، وہ تو جاگنے واسطے ہے نا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے چلے ورنہ پھر سویا رہے گا خاک کے سائے چلے۔ راتی جاگے شیخ صدامے، راتی جاگن کتے تیتھو کتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھا مچ ستے تیتھو اتے، مالک دا در مول نہ چھوڑن بامیں سو سو مارے، جتے تیتھو اتے اٹھ بلیا ہون یار منا لائے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھو اتے۔ رات نو تے کو گھاٹی جاگ دا نا، رات دا جاگنا بڑا مشکل، اکو جاگ دا ہے بیمار راتی، یا جاگ دا ہے عشق دی مرد والا، یا جاگ دا ہے یار دا یار راتی، یا جاگ دا ہے چور سننا تے، یا جاگ دا ہے پیرے دار راتی، غلام فقیرہ سبے گلہ کوڑیاں، اکو جاگ دا ہے پروردے، اکو جاگ دا ہے پروردگار راتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اچھی درام لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس واسطے اللہ نے نسبت بزرگاں وال کیتی ہے۔ اے جڑی مسجد دی انتظامیہ میں چو بزرگ نکل جاندن، پھر بچے کہتے ہیں میں صدرہ میں سیکٹریاں، اللہ برکتہ اٹھا لیندہ ہے، کیوں جے دن دگنی رات چار گنی، راتی کم تے کوئی نہیں، راتی بزرگ اللہ دے سامنے دعا منگ دینے، ہاتھ اٹھان دینے، اللہ اس مسجد نو نمازیاں دا مرکز بنا، اللہ اس مسجد نو ذکر کرن والیاں دا مرکز بنا، اللہ اس مسجد نو حافظاں دا مرکز بنا، اللہ اس مسجد نو قاریاں دا۔ یہ جڑی دعا ہے نا دعا، یہ اللہ دے ہاں چار گنا ترقی کر دیندی ہے۔ وہ جڑی دیہڑی ہے نا دیہڑی مزدوری، وہ محنت سر گنجا کپڑے گندے پگڑی پاٹی جتی ٹوٹی، او دی اللہ دے ہاں اتنی اہمیت نہیں جتنی اس بزرگ دی دعا دی اہمیت ہے، جتنی اس بزرگ دی بولو۔ اللہ فرماتے نے میرے خلیل بیت اللہ دیاں بنیاداں بناتے ہاتھ اٹھاؤں، کی کر جدو بھی کوئی مسجد بنن لگے نا یا بندی ہوئے، او دعا دی قبولیت دا وقت ہے، منگن دا وقت ہے، اللہ نو منان دا وقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے رازدار سن، انہوں نے پتہ تھی بھئی ڈیوٹی اللہ لائیے تے انہوں منگنا بھی اللہ کو لو ہے، منگنا بھی وہ بولو اجلے نہیں بول دے میں تینج لگتا ہے بھئی جب تسی اللہ کو لو کوئی نہیں منگ دے۔ میں آگے ہی تو اندر سے تھی میرے ایک دوست ہے حدیث مولوی ہے تے بڑا شغلی مولوی ہے ناصر مدنی، وہ کہتا میں حدیث دی مسجد تے نماز پڑھی تو نہ نماز تو بعد دعا ہی نہیں منگی،
تے میں اٹھ کے کیا میں کہا یار میں تے سندا سی بھئی تسی لوکاں کولوں نہیں منگدے ایتھے آ کے مینوں پتہ چلیا بھئی تسی تے اللہ کولوں بھی نہیں منگدے اللہ کولوں منگنا ہے نا اللہ فرماتے نے میرے خلیل نے بیت اللہ دی بنیاد تے کی کیا ربنا تقبل منا اچھی ذرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے پاک پروردگار میں تیرا گھر بنا رہا ہوں تے اللہ نے مسجد نو اپنا گھر کے فرمایا میرے خلیل وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اے میرے گھر نو پاک بھی کر کس تو بتاں تو اور بیت اللہ 360 بت سی حضور جدو تشریف لے ہر قبیلے دا اپنا اپنا بت سی اپنا اپنا ایک صحابی کہتے میرے ایمان لیان دا سبب بھی یہ بنیا میں جا رہا سی سفر تے میں گھر نو کہا بے او بڑے بڑے بت ہیں لات منات حبل عزا انہاں نو کون کندے تے چکے تو میں نو آٹے دا ہی بنا دے کہندے میں آٹے دا بنوایا بت پایا اپنی جیب وچ چل پیا او جدو میں دور گیا میں نو لگی بھوک تے نہ اتھے ہوٹل نہ نلکا نہ پانی نہ روٹی میں گیا اللہ خیر میں کہ پرا چھاڑ کی کرنے میں اسے بوتے پایا پانی گدہ آٹا پکایا روٹی میں خدا نو ہی کھا گیا میں کیا گیڑا خدا جڑا اپنے آپ نو بھی بچا جیڑے اپنے سر دی پیڑ نہیں ٹھیک کر سکتا تیری کیویں کرے گا جیدی اپنی اولاد ہی نہیں ہو تینو پتر کتھو دے گا پیارا پیارا شاہ جمال کے پتر دے می رتا لال جیدہ اپنا کالا ہی کوئی نہیں تینو پیلا کتھو دے گا ایڈی کم عقل قوم بیری کو لو منگ دین بیری امینو باؤ دے دربار تے لے گئے کہ بی بیاں تھلے بیٹھی ہوں دیا جیڑا بیر اپے ڈگے او ماشاءاللہ جھکڑ گھلیا طوفان انہیں ڈگے بھئی اللہ ہی خیر کرے ہو سکا انہیں نہیں چاہی دے اللہ ہی بچائے کیا کمال ہے آپ ناندے دیوے والن تے ہتھا نال بہاری پھر اونا تو ہی پتر مانگ دے مات جنہ دی یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر اللہ دے خلیل نے سنہری موقع گولڈن چانس ویکھے کہ اے میری دعا دی قبولیت دا وقت ہاتھ اٹھائے نے دیکھی کہ ربنا وجعلنا مسلمینی اللہ میں باپا اسماعیل میرا بیٹا ہے ساری زندگی انج رکھی تیرا آڈر ہوئے اسی پورے کر دے رویے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ہر ویلے تینو منیے ہر پل تیرے کلو منگیے مسلمین لکا ومن ذریتنا اللہ میریاں 7 نسلہ میں چنجدے بندے پیدا کر جڑے تیرے کلو منگ دے رہن منگ دے رہن منگ دے رہن منگ دے تھک جان تو دیندہ دیندہ نہ تھکے تو دیندہ دیندہ یہ دعا ہے کس دی
بولو یہ دعا کس دی ہے؟ اللہ دے خلیل دی. اور میں وہ گل کر رہا سی رہ نہ جائے کر دے ماں. اللہ فرمایا خلیل میرے گھر نو پاک کر وطاہر بیتی 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 للطائفین وَلَاكِفِينَ. اللہ نے طواف دا نمبر پہلا رکھے چونکہ بیت اللہ دی عبادت دی طواف ہے تے بیت اللہ تو علاوہ کسی اور جگہ تے طواف ہو سکدا. اور تنہوں پتہ ہے ابرال بادشاہ دا وہ جڑا یمن دا سی وہ عیسائی وہ ہاتھی لے گیا سی وہ بھی وہ کلیسا جڑا انہیں بنایا سی نا وہ طواف ہی کراندا سی. وہ کہندا سی ہن تانوں بیت اللہ جان دی. کیڑی کملی قوم ہے جاندے نے ایتھے سلام پڑھن سخی لال شباز کلندر تے پتہ نہیں سیمن شریف کتھے کتھے کڑیاں جوان بچے جوان ڈھول تھاپ کنجر ناچے گاجے باجے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. اے ساڈے تے پتہ ہے عذاب کیوں نہیں آندا؟ اے ساڑیاں مسیتیں صرف اذان ہوندی ہے. اللہ اذان دی وجہ تو عذاب ٹال دیندا ہے. ایڑا مؤذن نہ اذان دینا اللہ ہے تہاڈا محسن ہے تنخواہ گرچہ اودی تھوڑی ہے لیکن شکر ہے اسی سارے ہی تے اذان دینے ہیں. ایتھے ڈھیر سارے مؤذن ہیں سمجھ آئی. تنخواہ اودی بیچارے دی ہوندی تھوڑی لیکن وہ پورے محلے علاقے دا محسن ہے کہ اودی آواز نال اللہ عذاب ٹال دیندا ہے. حدیث پاک ہے جتھو 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 تک مؤذن دی اذان دی آواز جاندی ہے نا شیطان اس تو 1 کلومیٹر دور نس جاندا ہے. اور صرف نستا نہیں اذان دی آواز ایڈی باریوں دی ہوا خارج ہو جاندی ہے. شیطان صرف اذان تو نسدا ہے. شیطان اذان تو دور بھاگدا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا جی میں مؤذن اللہ دا نام بلند کر دے اللہ قیامت والے دنوں دا مقام بلند کرے گا. حضور فرمایا بلال ساری دنیا میدان معاشر وچ اکٹھی ہوئے گی لیکن سارے آنالو تیری گردن لمبی ہوئے گی. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا اس واسطے کہ تو اذان دینے تو اللہ دا نام بلند کرنے اللہ تیرا مقام بلند کرے گا. فرمایا بلال میں معراج والی رات اللہ دی جنت دی سیر کر رہے ہاں سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنت یا بلال. بلال میں تیرے قدمہ دی آواز اپنے اگے اگے سنیے عرض کر دینے سونیا میں تے اذان دینا وا. حضور نے فرمایا اسی وجہ تو کہ تو وضو کرن دے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا ہے اور اس دے بعد پھر اذان دینا ہے. تو اللہ دا نام بلند کرنا ہے اللہ تیرا مقام بلند کر دیندا ہے. اے مؤذن دا انہا مقام ہے اللہ دے ہاں تے مولوی دا کی ہوئے گا؟ ساڑھے بیلی مولوی نو کمی سمجھ دے اے جڑے ہیں نا کمی اے سارے انہا دا ذہنی کمی آلہ ہے. اللہ دا بندہ مولوی تے سردار ہوندہ ہے سارے سردار صافج پیچھے نہیں ہوندے مولوی اگے ہوندہ ہے. مولوی تے امام ہے وہ تے امام ہے لیکن کاش میرے کو وقت ہوندہ میں تفصیل وچ جانا نہیں چاہتا انہا سمجھانا چاہنا ہوں. میرے ویر اللہ دے خلیل نے ہاتھ اٹھائے نے میں پہلے ترجمہ کر لواں. امتا مسلمت اللہ قوارینا مناسکانا اللہ حج دی ترتیب دسنا تیرا کم میں کرنا ساڈا کم میں. بیت اللہ دا حج تو دساں گل جیڑا بندہ فجر دی نماز باجماعت پڑھے پھر ذکر و اذکار کرے قرآن پاک دی تلاوت کرے اشراق دے نفل پڑھ کے گھر جائے اللہ انہوں صرف حج دا ثواب نہیں نال اللہ عمرے دا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے اور ہے بھی قبول. اونج بندہ ہمیں 60 حج کر لوے پتہ نہیں قبول ہے بھی یا
بولو وہ بندے 62 حج کیتے ہو ہر واری آواز آوے قبول کوئی نہیں، قبول کوئی نہیں، قبول کوئی نہیں، انہیں نظر اٹھائی وہ دے بیلی آکے چھاڑ پرا نہ آیا کر، ہر واری قبول کوئی نہیں۔ انہیں اسمان وال نظر اٹھائی، انہیں کہا تو قبول کرنی کوئی نہیں، میں تیرا در چھڑنا کوئی نہیں۔ آواز آئی بندے تیری وجہ تو میں ساریاں دی قبول کر لئی ہے۔ اللہ نو عاجزی پسند ہے، اللہ نو آکڑ پسند۔ بولو اللہ دے خلیل عاجزی نال دعا منگ رہے نے، اے رب کریم حج دی ترتیب دسنا تیرا کم ہے، میں صرف تھوڑا جہا اشارہ کرنا، اللہ سارے انو حج تے لے جاوے۔ ہن تامین کہہ جڑو یہ دے واسطے پیسے دی لوڑ ہی خاص کرنی پیندی، ہن پے جاندی چونکہ مہنگا ہو گیا آج، سمجھ آئی؟ اور اگے مسافر بڑے پکے سن، پیدل آج کردے سن، پیدل پیدل پیدل، رستے کچے سن، مسافر پکے سن۔ ہن رستے پکے ہو گئے، مسافر جی میں اگے مکان کچے ہوندے سن، ایمان پکے ہوندے سن، ہن مکان پکے بن گئے، ایمان کچے ہو گئے، او مسافر پکے۔ امام مالک فرماندے نے کہ میں بندہ ویکھیا نہ دیاں لتاں نہ دیاں باواں نہ دے منہ دند، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، او پیٹ دے بل جی میں سپ نہیں رڑدا، رڑ کے آ رہا ہے، رڑ کے۔ میں کوئی مدینے تو 10 کلومیٹر دور رہندا سی، روزانہ مسجد نبی درس دیندا سی، نواں سوٹ پاندا سی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دن جڑا جوڑا پاندے سی، دوجے دن نہیں سی پاندے، حدیث پڑھاندے سی روضہ رسول تے۔ فرماندے نے میں گھوڑے تے بیٹھن لگا، میں نے انہاں ترس آیا، میں کہا یار کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حج تے چلے ہیں، یار نو ملن چلے ہیں، یار دے عشق چلے ہیں، یار دی محبت تے چلے ہیں۔ اور میں کہا آ یار میں تنہیں چوک چک کے نا گھوڑے تے رکھنا تے آپ میں تنہیں پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا نا نا نا، پھر تو میری محبت فرق آ جائے گا، پھر میری محبت میں کونے ضد کر لئی، میں پھر کیا چلو تیری مرضی۔ میں گھوڑے دے بیٹھا، میں مسجد نبی جا کے درس دیتا، میں بھی اللہ میں نو لے گیا، میں مکے گیا، میں طواف کرن لگا تے وہ بندہ طواف کر رہا ہے، وہ سب طرح میں رڑ رہا ہے۔ وقت وچ ارکان بھی کافی گزر گئے، صفا مروہ دی سائی ہے، وہ جمرات نو کنکریاں نے، وہ ٹنڈاں کرانیاں نے، ڈھیر سارے ارکان نے۔ میں عرفات میدان گیا تے وہ بندہ دعا بس تے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے تے وہ معذور سی نا، لتاں جو لولا سی، لنگڑا سی، پیراں جو بھی ہتھاں جو ٹنڈا سی، تے لوگ دعا منگا رہے ہیں اور زور زور دی آمین دی آواز آ رہی ہے، اور آخریوں دے الفاظ سن جے میرے نال سچا پیار کرنا ہے تے میں نو واپس نہ بھیج، آج کول ہی رکھ لے۔ بس چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ فرماندے نے میرے دروازے تے آنا ہی تے منگتا بن کے آؤں، سوالی بن کے آؤں، فقیر بن کے آؤں، تے ایک باری بیت اللہ دا طواف کر کے صدا لا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ دے خلیل نے اللہ کو لکی منگے، اے میرے رب کریم مینوں حج دی ترتیب سکھاؤ، وتب علینا، کام تے بڑا وڈا سی لیکن میں اس قابل کتھے، میں اس قابل کتھے؟ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیہ، جام زمزم کا پلایا میں تو اس، بولو ذرا
میں تو اس قابل نہ تھا، اے اللہ اے میری توبہ قبول کر، اے ڈیوٹی دینا میرے ذمے قبول کرنا، انک انت التواب الرحیم۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے جمعے نا بڑا پیارا موضوع ہے۔ اللہ دے خلیل نے نہ فضل و کمال منگیا، نہ مال و منال منگیا، نہ حسن و جمال منگیا، اللہ کو لو منگیا تے آمنہ دا لال منگیا، اللہ کو لو منگیا آمنہ دا لال منگیا۔ پر میں پہلے مسجد دی گل کر لواں پھر کراں، اور تسی لوگ تھوڑے بندے آئے نا، اسی برباد کیوں ہو گئے، مسجداں برباد کیتیاں، اسی کیوں اجڑ گئے، مسجداں اجاڑ دیتیاں، اسی پریشان کیوں ہو گئے، نمازاں مسجداں وچ ادا، اسی میرے ویر پریشانیاں دا شکار کیوں ہو گئے، اسا رسم و رواج نو سنت دا نا دے کے سنت دے گاٹے تے چھری پھیر دیتی، اسلام نو ذبح کر دیتا، اسلام رو رہے آئے، خان دے دروازے تے رو رہے آئے، جھگیاں والیاں دے دروازے تے رو رہے آئے، میرے ویر اللہ دی قسم اسلام ملکہ دے دروازے تے رو رہے آئے، وڈیریاں دے دروازے تے رو رہے آئے، اسلام نو سینے لان والا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی فرمایا میں تانوں دو تحفے دے کے جا رہے ہاں، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک کملی والے دا فرمان ہے، جدوں تک انہاں نو مضبوطی نال پڑھو گے کدی گمراہ۔ اسلام دا عمل ہی ہے، خوبصورت عمل ہے جس تے قرآن و سنت دی مہر ہوئے، مدینے والے دی بولو مہر ہوئے۔ باپ دادے دا دین کیڑا دین ہے، اے جی باپ دادے ہوری کر دے سی، وہ مکے والے بھی ایویں ہی کہندے سی۔ اللہ کی کہتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ باپ دادے عقلو پیدل ہون، ہدایت دا رستہ جان دے نہ ہون، باپ دادے رو چھڑ محمد عربی دا دین پھڑ، محمد عربی دا جس تے مدینے والے دی مہر ہوئے، انہوں سینے لا، انہوں سر دا تاج بنا، انہوں اکھاں دا سرما بنا، انہوں اپنے جسم دا حصہ بنا، انشاءاللہ کملی والا قیامت والے دن تینوں سینے نہ لائے گا۔ اور اگر تو رسم و رواج بدعات اور خرافات اور غلط روایات نو سنت بنا دیتا، کملی والا قیامت والے دن کہے گا سخن سخن دفع ہو جا دفع ہو جا، بڑے چٹے کپڑے پاندا سی، تو بڑیاں چٹیاں پگڑیاں مندا سی، دفع ہو جا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو میرے جان دے بعد میرے دین دا حلیہ بدل دیتا۔ میں تے ڈرنا اس قبر دی کالی رات تو، مولویاں دے بڑی سختی ہونی، حدیث ہے الجم بالجام من النار، جہنم دی لوہے دی لگام پوائی جائے گی اس نو جن دین دا حلیہ بگاڑے ہے۔ کی کرنے حلویاں نو، کی کرنے سیباں نو، مردے پن مہنگائی چ لوگ، کی کرنے کیلیاں نو، کی کرنے کپڑیاں نو۔ اس واسطے تو کوشش کر، قبر اچھی کر، آخرت اچھی کر، مرن تو پہلے مر جا، موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر جاؤ، اور اللہ دے گھر آباد کر جاؤ، اللہ دے گھر آباد کر جاؤ۔ جیڑا جیڑا بندہ اللہ دا گھر آباد کردہ ہے، میں خدا دی قسم چک کے کہنا کوئی گواہی نہ دے وے، اللہ دا گھر گواہی دے وے گا، اللہ دا گھر۔ اللہ کہہ رہے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ دا گھر آباد کر دینے جنہ دا ایمان اللہ تے ہوندے، جنہ دا ایمان آخرت دے دن تے ہوندے، اللہ دا گھر آباد کر دینے۔ مومن دا دل مسجد وچ لگ جاندے، منافق دا دل مسجد وچ ٹکدا، وہ آدھا کیڑا ٹائم ہوئے سلام پھرے، پہلے تو سوچ دے بندہ وڑے ہی نہیں، تجھے وڑا ہے
جویں وہ پنجرے چ پرندہ نہیں پھڑپڑاندا ہاں ایویں ہے کہ نہیں مومن مسجد وچ اس طرح جویں مچھلی پانی وچ خوش رہندی ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء مومن مسجد وچ انج خوش ہے جویں مچھلی پانی وچ بولو او بولو تسی خوش ہو کہ پریشان ہو شکر ہے خوش اللہ دے بندے ادھا گھنٹہ اللہ نہیں دے دیتا کرو کتنے گھنٹے اللہ تو دیتے ہوئے نے ایویں ہے کہ نہیں اے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی اے قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے صحابی حضور فرمایا شاہ میرا دل کر دے میں مسجد جی بیٹھا رہا اس واسطے مسجد دی دیوار تے حضور دے حجرے دی دیوار کٹھی ہے اللہ دے نبی مدینے ہجرت کر کے گئے سب تو پہلے مسجد بنوائی صحابہ نو فرمایا کوئی اپنا گھر نہیں بنائے گا پہلے اللہ دا گھر بناواں گے پہلے ایتھے تے شکر ہے کرو بھئی کوئی اللہ دا بندہ آ جاندا ہے تے کوئی بن جاندا ہے اٹا لگ جاندیاں تے جے نہ ہوندا انہاں نو کیڑیاں پرواواں جیڑے کدی مسیتی وڑے نہیں انہاں نو مسجد دی لوڑ کیڑی ہے ہیں بھائی وہ تو کہندے چنگا نہ ہی ہوے ہے نا صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاندے سی حضور دو دو اٹھاندے سی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسی نوکر کس واسطے ہاں آپ نے فرمایا نہیں نہیں تسی اللہ دی محبت دا اظہار کر رہے ہو میں اللہ دی محبت دا اظہار کیوں نہ کراں اے اللہ نال محبت ہے مسجد آباد کرنا اے اللہ نال بولو تے مسجد اجاڑنا ہے وت پیسے نال تے لبدا او بھی نصیبہ نال او بھی نصیبہ نال ہی ہے تے میں تے کہنا بھی مسجد آباد کاری لئیے کی خیال ہے تہاڈا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجی افسرانوں خط لکھیا تے فرمایا مسجد اس جگہ ہونی چاہیے جتھے سارے مسلماناں نو فائدہ ہووے تے درمیان چ دریا حائل نہ ہووے فوجی افسران نے ساری ریسرچ کی رپورٹ دیتی کہ کوفہ شہر دے اندر درمیان دے اندر مسجد دا بڑا مقام ہے آپ نے فرمایا اچھا نقشہ بنواؤ مسجد بنواؤ اور سب تو پہلے مسجد دے کول سیدان دے گھر سادات جنہ دی نسبت اصلی سیدہ نال ہے انہاں دے گھر بنوائے پھر او دے نال امام دے گھر بنوائے پھر ماشاءاللہ خطیب جمعہ پڑھان والے دا گھر بنوایا اخیر دے اتے فوجیاں دے اور پھر او فصیل کہندے سی فصیل مطلب سارے شہر دے چار دیواری سارے شہر دے پاس دروازے ہوندے سی نا شہراں نو داخل ہونے واسطے شہراں نو ایک بابے نا پانڈ جی چکی پانڈ اب پانڈ سمجھ دیو اب پانڈ کتاباں دی چکی تے جتی چٹی تے پکڑی پاٹی او گیا تو کوئی شہر ہی باندھ او سکا یا اللہ آیا تو میں سامان لینا ابو شہر ہی باندھے انہوں نے کہا بادشاہ دا باز جیڑا وہ گم ہو گیا باز پرندہ ہوندہ ہے شوق تو لوگ رکھ دے نا توتا باز وہ گم ہو گیا بادشاہ شہر ہی بند کراتا ہے وہ بزرگ سوچن لگا بھئی ایڈا بادشاہ سارا شہر بند کراتا ہے تو شکل تے ویک جو کہ ویکی تو ماشاءاللہ شکل بیجو آر وہ دیکھا واہ قدرتان دے مالکہ ایڈا سونا بزرگ علم اللہ کتابہ اللہ جتی ٹوٹی ہوئی پگڑی پاٹی ہوئی تے بیجون بٹھا چھوڑے تخت تیری مرضی عجیب تیرے معاملے
بزرگ نو نیندر آئی دوپہری ستا خواب وچ آیا نظارہ فرشتے دتی آواز بھائی تیرے علی دولت انہوں دے دے ویے او دے علی تینوں دے دے ویے سمجھ آ گئی بھائی اے دنیا چی رہ جانی ہے تے اے جڑی میرے کولے آخرت جانی ہے اٹھ کے توبہ کی تھی بھائی یا اللہ میری توبہ میری توبہ اچھا یاد رکھو آخری ٹائم ہے آخری وقت ہے ٹائم تا آخری نہیں ہو سکتا ہے ٹائم ہی آخری ہوئے تسی بڑے خوش ہو کے پریشان ہو کوئی پتہ نہیں نا زندگی دا کوئی پتہ ہے پتہ نہیں کیڑا آخری ٹائم ہوئے منٹ آخری ہے جمعہ پڑھانے چھو سمجھ آئی میرے مرشد جی بیان کیتا جانیاں منڈی انہاں کہ دو کام ایسے نے شروع کر لو اللہ دے جو رکاوٹ نہیں پاندا بچی دا نکاح تے دن رکھ لو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ حل کردہ رہتا ہے یا مسجد بنانا شروع کر دیو اللہ پاک دے جو رکاوٹ وہ مسجد دا مولوی جیڑا نا ہاں بھی غریب تے چندہ بھی ایڈا کوئی نا انہیں شامی صدیہ مزدورانوں او ماشاءاللہ تکڑے تکڑے آن انہاں آگے مسجد ہی چاہتی وہ عشاء ویلے مغرب ویلے مقتدی ہے انہاں کا مولوی جی خیر ہے تو انہوں او جگہ یارو نال اللہ گھر جو ملدا ہے وہ بھی مول لینا ہے تے مسجد ہی نوی میں آکھا ذرا نوی بھی بنوی سی تے وڈی بھی تو نے کہا پیسے کیوں تو کوئی نہیں انہوں نے کہا شابہ رڑے تے نہ رکھیا اس جگہ پیر صاحب بیان کر گیا اس جگہ پیر بیان تے کر گیا وہ پیر کول تے پیسے ساڈے کول ہے نہیں تو بادشاہ بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دو دیڑے انہاں کھلی نماز پڑھی اے میں نا وہ مولوی بھی پریشان ہو گیا واقعی پیسہ تا ہے کوئی نہ انہیں پیر صاحب نے فون کیتا میرے جڑے مرشد سی انہوں نے فون کیتا بھئی چنگا بیان کیتا جے بھئی مسجد شروع کرو تو رکاوٹ کوئی نہیں تے بچی دا نکاح دا دیہڑے رکھ دو تو رکاوٹ کوئی نہیں تے ساڈے کول پیسہ ہی کوئی نہیں پیر صاحب کہتے ہیں میں پھر انہوں کہا میں کہا بھئی مدد اللہ کرے گا آپ نے اللہ سے مانگا ہے انہیں کہا نہیں وہ تو کھاتا کوئی نہیں اے اللہ کو لو منگن اللہ کھاتا اسی آنے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چڑے چوکھا انہیں کہا ایسے کرو آج رات سونا نہیں اللہ سے مانگنا ہے او مولوی بیچارہ اونجی پریشان مقتدی بھی انہوں بھیڑی کھڑے آن شاید انہوں کاٹ ہی دیں دے اس نے مانے عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی وچ آیا اللہ کو لو منگے روے منگے روے منگے روے فجر دی نماز ایک بندہ آ گیا انہیں کہا مولوی جی میں سنے کوئی مسجد بنان لگے انہیں کہا جی بنانی ہے انہیں کہا یار میرے نہ تیرے نال ایک وعدہ ہے مسجد میں کلہ بنواں گا پر نہ تو کسی کو نہیں دسنا جی میرا تو نہ لیا نا میں اتھے رکوا دینی ہے انہیں کہا میرے ابے دی بھی توبہ جی میں نہ دسنا تو بنوا سے او ماشاءاللہ ماربل ٹیلاں لوا کے بنوا کے اسے کہا چنگا سلام علیکم ان میرا نہ دسی اس مولوی آج تک نہیں دسیا اس واسطے دی اپنا گھر بنانے نا تے اللہ پاک دا گھر اچھا بنانا چاہیے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اللہ کہتا میرا گھر بنانے واسطے اجازت ہے انہوں اچھا بناؤ سونا بناؤ تسی اللہ دا مال بناؤ اللہ جنت ہی تہاڈا مال بنائے گا اللہ جنت اور ایک کس واسطے بناؤ بجا کس واسطے بناؤ وَيُذْكَرُ فِي اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح ہوئے شام ہوئے دوپہر ہوئے دن ہوئے رات ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے جڑا بھی ٹائم ہوئے بس ہر ویلے اللہ دا ذکر ہوئے وَيُذْكَرُ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ کہتے ہیں کوئی دکاندار ہوئے کوئی مالدار ہوئے کوئی تاجر ہوئے سارے میرے گھر وچ آؤ تے کی کرو بولو بلے ایڈے مٹھے بولن یار اللہ دے بندے ہو سردیاں تے گئیاں لنگ تے گرمیاں گئیاں تے گرمی تے بندہ اونجی گھابر کے بول رہا ہے تسی بولو بلا کی کرو اللہ دا
پڑھ کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں ہو جاسن دکھڑے دور میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دیوارے نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسے نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا